مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں ظلم کی انتہا کر دی گئی. لوگوں کو زندہ تبوک میں بند کیا جا رہا ہے. ایسے ظلم سے بھری ہوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دل دہل جاتا ہے. کافی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ اس پر بات کی جائے. جی، ہم بات کر رہے ہیں سودان کے شہر الفاشر کی. جب آپ بھی سنیں گے تو سب کے دل دہل جائیں گے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید معلومات. الفاشر، خون کے کئی تالاب. اگر کوئی پوچھے کہ غزہ سے بھی بدترین صورتحال کہیں ہے تو اس کا جواب یقیناً الفاشر ہے. سودان کے صوبہ دارفور کا شہر الفاشر اس وقت انسانی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. امریکی ییل یونیورسٹی کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں جاری ہونے والی میکسار سیٹلائٹ تصاویر نے ایسے مناظر دکھائے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے، بشرطی کہ سر ابھی تک باقی ہو. ان تصاویر میں زمین پر کئی میٹر رقبے پر گہرے سرخ دھبے واضح ہیں جنہیں ماہرین نے انسانی خون قرار دیا ہے، یعنی وہاں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں. گویا حقیقی معنوں میں انسانی خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان دھبوں کے ساتھ زمین پر انسانی لاشوں کے بڑے بڑے ڈھیر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے قریب اقدام السری ملیشیا کی گاڑیاں اور مورچے موجود ہیں. شہر تقریباً چاروں طرف سے محاصرے میں ہے. اسی دوران دارفور کے گورنر منی ارکو مناوی نے ایک دل دہلا دینے والا بیان جاری کیا. ان کے مطابق الفاشر یونیورسٹی کے سعودی اسپتال میں زیر علاج 460 سے زائد مریض اور زخمی گولی مار کر ہلاک کر دیے گئے. مناوی نے یہ بیان پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر پر لکھا اور بعد میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی جن میں ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں. ذرائع کے مطابق اسپتال کے اندر داخل ہو کر مسلح افراد نے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کسی کو نہیں چھوڑا. جو لوگ زندہ تھے انہیں ان کے بستروں پر ہی موت کے حوالے کر دیا گیا. جہاں تک شہریوں کے فرار کا تعلق ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا. اقدام السری کے جنگجوؤں نے شہر کے تمام داخلی و خارجی راستے گاڑیوں اور ریت کے مورچوں سے بند کر دیے ہیں. جو لوگ شہر کے سقوط سے پہلے نکل گئے وہ بچ گئے، باقی سب 2 روز سے جاری قتل عام میں معصور ہے. ملیشیا کے مسلح گروہ گھروں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں، مکینوں کو گولی مارتے ہیں اور لاشیں باہر سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں. یہ سب صرف جنگ نہیں بلکہ ایک نسلی تطہیر، ایتھنک کلینزنگ کا منظم منصوبہ دکھائی دیتا ہے. رپورٹس کے مطابق اقدام السری کی صفوں میں شامل افراد 20 سے زائد ملکوں سے بھرتی کیے گئے ہیں، جن میں کولمبیا، مالی، نائجر، چاڈ، لیبیا اور وسطی افریقی جمہوریہ شامل ہیں. ان میں بڑی تعداد سودانی نہیں بلکہ غیر ملکی کرائے کے جنگجو ہیں جنہیں سونا اور مالی مراعات کے عوض بھرتی کیا گیا. ان کارروائیوں کے پس پردہ مقصد کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ دارفور کے افریقی النسل باشندوں کو صفحے ہستی سے مٹا کر وہاں عرب النسل قبائل کو غالب کیا جائے تاکہ علاقے کی نسلی ساخت بدل کر سودان کی تقسیم کی راہ ہموار کی جا سکے. اس خوفناک مہم کے زمینی نفاذ کی قیادت ایک بدنام زمانہ کمانڈر الفاتح عبداللہ ادریس المعروف ابو لولو کر رہا ہے، جو اقدام السری میں بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز ہے. اس جہنمی افریت کی تصویر پوسٹ کے ساتھ مسنلک ہے. وائرل ویڈیوز میں وہ خود فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایک دن میں 900 افراد قتل کیے اور اپنی فوج سے 2000 افراد مارنے کا عہد کرتا ہے اور اس قتل کو ریکارڈ توڑنے والا کارنامہ قرار دیتا ہے. یہ مناظر اور بیانات انسانی تاریخ کے تاریخ ابواب میں درج ہوں گے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ الفاشر کی موجودہ صورتحال غزہ سے بھی زیادہ ہولناک معلوم ہوتی ہے، مگر بین الاقوامی توجہ ابھی ناکافی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعات بین الاقوامی خاموشی اور بیرونی مالی معاونت کے زیر اثر ہو رہے ہیں. خاص طور پر یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ اقدام السری کو بعض خلیجی ممالک، جن میں متحدہ عرب امارات کا ذکر بطور مالی عسکری تعاون کرنے والا فریق آتا ہے. الفاشر اب صرف ایک شہر نہیں رہا، یہ انسانیت کا اجتماعی قبرستان بن چکا ہے. جب سیٹلائٹ تصاویر پر زمین پر خون کے تالاب واضح ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ زمین رو رہی ہے
اور آسمان خاموش ہے۔ سونے کے 40% مالک افریقہ کے 70% سونے پر انحصار رکھنے والے سودان میں 3 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ آبادی کے قتل عام کے بعد اکتوبر 28 کو متحدہ عرب امارات کے پشت پناہی سے برطانوی جنگی کمپنیوں ملیٹیک اور MIR کے ہتھیاروں اور امریکی جنگی کمپنی کمنز انک کے جدید ڈرون سسٹمز کے فراہمی پر لڑ رہے پرائیویٹ جنگی گروپ RSF نے سودان کے شمالی علاقے دارفور اسٹیٹ کے دارالحکومت الفاشر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یاد رہے، سودان کو مغرب و جنوب 2011 کے اندر امریکی سفارتکاری اور اقدام کے بدولت تقسیم کیا گیا۔ جنوبی سودان تیل سے بھرپور ہے، اس کی معیشت کا 90% تیل پر منحصر ہے۔ امریکہ کو ضرورت تھی اس تیل کی، جبکہ سودان کی متحدہ حکومت اپنے قومی وسائل پر سودے بازی کے خلاف تھی، جس کا حل امریکی سرمائے کے بل پر تب گروہ پیدا کر کے سودانیوں کو اپنے ہی ملک کی تقسیم پر مجبور کر کے لایا گیا۔ مگر مغربی سودان جو سونے سے بھرپور ہے، امریکہ و مغربی سرمایہ دار سامراج کو اس پر بھی مکمل قبضہ درکار تھا، جس کے لیے 1.5 لاکھ انسان 3 سالوں میں ختم کروا دیے۔ 12 لاکھ عوام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، بقیہ کو بھوک و افلاس سے دوچار کر کے 29 اکتوبر سال 2025 میں RSF کے بدولت سونے کے 100% کانوں کو ہتھیا لیا ہے۔ دنیا میں جنگیں نسل و مذہب کی نہیں، بلکہ وسائل اور معدنیات سے بھرپور زمینوں کو لوٹنے اور ویران بنانے کے لیے انسانیت پر مسلط سرمایہ دارانہ دین کے علمبرداروں کے مسلمان، عیسائی، یہودی، ملحد، امن پسندی و جنگ پسندی کے بات کرنے والے ایجنٹوں کے بدولت ہیں۔ صرف ایک دن میں سرمایہ دارانہ دین کے مجاہدین نے خود مسلمان ہو کر 2000 مسلمانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیا اور نیک عورتوں کی عصمت دری ان کے اپنوں اور بچوں کے سامنے انجام دینے کے بعد انہیں سے اجتماعی قبریں کھدوا کر زندہ دفن کیا۔ یہ حقائق ہیں جن پر سرمایہ دارانہ نظام کے تبلیغی جماعتیں، عالمی اور ملکی کمرشل میڈیا اور مذہبی و لامذہب گروہ عام کی نظریں آنے نہیں دیتے، اور ان مذاہب اور نسلی لیبلز فیری ایلز کا ذکر کر کے ظالم اور ظلم کی اصل جڑوں کو معدوم رکھتے ہوئے مظلوموں اور لاشعور قوموں کو انہیں کا پرستار بنائے رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان، افغانستان، فلسطین، سودان، لیبیا، شام، عراق اور یمن تمام ممالک میں جو کچھ جاری ہے وہ سب اس ایک حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ نظر الدین آزاد الفاشر تو پھر اجڑ گیا۔ الفاشر سودان کے عظیم تر دارفور علاقے کا گیٹ وے ہے، جس کی گولو وادی اور اطراف میں ہمیں کئی واٹر ہارویسٹنگ ڈیم پروجیکٹس پہ 15 سال پہلے کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ خانہ جنگی سے ابھی نکلا تھا اور لوگ اپنے شہروں، گھروں اور کھیتوں کو بحال کرنے پر لگے ہوئے تھے، اور یہ منصوبہ بھی بحالی کا ایک حصہ تھا۔ حکومتی ملیشیا اور جنجوید باغیوں نے خانہ جنگی میں ہر طرف تباہی مچائی تھی اور علاقہ ویران پڑا تھا۔ تاہم آج الفاشر ایک دفعہ پھر خون ہے۔ 17 مہینوں کے محاصرے، بھوک پیاس اور ہزاروں لوگوں کے مارے جانے کے بعد بالآخر RSF ملیشیا نے علاقائی دارالحکومت الفاشر شہر پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی پاکستان کے رقبے کے برابر عظیم تر دارفور علاقے پر باغی ملیشیا کا کنٹرول مکمل ہوا۔ مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی تباہی، اور وہ بھی وسائل پر قبضے کی خاطر۔ عرب ممالک خصوصاً UAE کا شرمناک کردار، جو اسلحے پیسے سے RSF کو حکومتی فوج کے خلاف لڑوا رہے ہیں تاکہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو ممکن بنائیں، قیمتی معدنیات حاصل کریں اور علاقائی کنٹرول حاصل کریں۔ حالیہ محاصرے کے بعد 27 اور 28 اکتوبر کے دوران 2000 سے زیادہ شہریوں کو اپنے مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ جانے یہ سب کب ختم ہوگا؟ دل بہت اداس ہے۔ علاقے سے بہت دردناک ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ظلم ہوا ہے۔ دعا کریں یہ سب جلد ختم ہو، آمین۔ سوڈان میں پتہ نہیں انسانیت ہی دفن ہو گئی۔